Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. زندگی میں سب انسان ہی خوش رہنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ باتیں اور کچھ معاملات ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم خوش نہیں رہ پاتے۔ تو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں اور آپ نے کچھ لوگوں اور کچھ باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا تو آپ ڈیفینیٹلی خوش بھی رہ سکتے ہیں اور اپنی زندگی سکون سے گزار سکتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کو 6 ایسی باتیں بتاؤں گی کہ جن پر امپلیمنٹ کرنے سے آپ کے اندر ایک بہت پازیٹیو چینج آئے گا اور آپ خوش اور مطمئن رہیں گے۔ بس آپ نے کچھ باتوں اور کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنی زندگی میں کس طرح خوش نہیں رہ پاتے۔ تو دیکھتے ہیں وہ 6 پوائنٹس کون سے ہیں جن کو فالو کر کے آپ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہ سکتے ہیں۔ کون سے ایسے لوگ اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو خوش رہنے کے لیے آپ نے اگنور کرنا ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین، ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو الحمد للہ۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے آفٹرنون سے اور میں سحری کے لیے وائٹ چنے کا سالن بنا رہی ہوں کیونکہ میں پریشر کوکر یوز نہیں کرتی، اس لیے میں نے وائٹ چنے رات کو ہی بھگو کر رکھ دیے تھے، تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال دیا تھا تو یہ جلدی گل جاتے ہیں، اور پیاز بھی میں نے اس طرح موٹا موٹا کر کے ڈال دیا تھا کیونکہ چنے گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو پیاز بھی آسانی سے اتنی دیر میں گل جاتا ہے اور بالکل سافٹ ہو جاتا ہے۔ افطاری کے لیے میں نے وائٹ چنے کے سالن کے ساتھ چاول بنا لیے تھے جو ایک بڑا زبردست سا کمبینیشن رہتا ہے، اور میں نے کوئی فرائیڈ آئٹم تیار نہیں کیا تھا۔ اچھا، میں نے چنوں کے اندر پیاز کے ساتھ ساتھ لہسن ادرک کا پیسٹ، نمک، مرچیں، جو بھی ہم ریگولر سزلنگ ایڈ کرتے ہیں وہ ڈال دیا تھا، ٹماٹر بھی ڈال دیے تھے اور انہیں ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا، اور جب چنے گل گئے تو میں نے آئل ڈال کر سالن بھون لیا تھا اور اس میں پانی ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے چاول بنانا سٹارٹ کیے تھے۔ تو چلیں سحری اور افطاری کی تیاری کرتے ہیں اور آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، خوشی ایک ایسی چیز ہے جسے ہم ساری زندگی کبھی چیزوں میں، کبھی انسانوں میں اور کبھی اپنی سکسیس یا کامیابی میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں مل بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی خوشی کا ٹائم سپین ہمیں بہت ٹیمپرری اور شارٹ سا لگتا ہے، جبکہ کسی اداسی، پریشانی یا غم کا ڈیوریشن ہمیں چھوٹا ہوتے ہوئے بھی بہت بڑا لگتا ہے۔ تو خوش رہنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو حالات بدل دیں یا اپنے خیالات بدل دیں۔ ہماری زندگی بہت چھوٹی، انمول اور قیمتی ہے، اس کو بدلنے کے لیے ہمیں حالات سے لڑنا پڑتا ہے اور اسے آسان بنانے کے لیے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اور کچھ باتوں اور لوگوں کو بھی اگنور کرنا پڑتا ہے۔ سو پوائنٹ نمبر 1 از اگنور the people who don't support you۔ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ خوش نہیں رہ پاتے، ٹراما میں یا سٹریس کی کنڈیشن میں رہتے ہیں۔ تو خوش رہنے کے لیے اپنی لائف سے ان لوگوں کو کٹ آف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر آپ کی مدد نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں جب ان کو لگے کہ آپ کی مدد کرنے سے فیوچر میں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور وہ آپ سے بھی اپنا کام نکلوا لیں گے، یعنی ان کو بھی آپ کا کام کر کے اپنا مفاد نظر آ رہا ہوگا اور وہ یہ آپ سے وصول بھی کر لیں گے۔ اور جب آپ خوشحالی اور ترقی کی طرف ہوتے ہیں نا تو یہ آپ کے ساتھ سائے کی طرح چپکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ مصیبت یا آزمائش میں ہوتے ہیں تو یہ نکل لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے سایہ اندھیرے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن روشنی میں آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو خوش رہنے کے لیے اس قسم کے لوگوں کو اگنور کریں جن کی وجہ سے آپ ٹرامیٹائز ہو جاتے ہیں اور خوش نہیں رہ پاتے۔ سیکنڈ پوائنٹ از اگنور the people who don't feel your happiness۔ اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کوئی خوش ہے تو وہ خوش کیوں ہے؟ مطلب زیادہ تر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پریشان ہے، ناچار ہے، رو رہا ہے تو وہاں سے چپ چاپ نکل لیتے ہیں، اور اگر کوئی خوش ہے تو ان کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، انہیں الجھن سی ہونے لگتی ہے کہ یہ آخر خوش کیوں ہے، مطلب کسی کی خوشی ہضم ہی نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری خوشیوں کو کھانے کا ہی سوچتے رہتے ہیں، ہمیں خوش دیکھ ہی نہیں سکتے، ہائے لگا کے رکھتے ہیں، ہماری کسی بلیسنگ، کسی نعمت اور کسی سہولت کو دیکھ کر ماشاءاللہ نہیں بلکہ ہائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہائے فلاں نے اتنا اچھا گھر لے لیا، ہائے فلاں نے گاڑی اتنی اچھی لے لی، ہائے اس کے بچے تو اتنے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح ہائے لگانے والے لوگ بھی سوسائٹی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہائے لگانے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کی کوئی اچھی جاب لگ گئی ہے، کوئی آپ کا بزنس رن کرنے لگ گیا ہے تو بھی وہ ہائے پہ ہائے لگاتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو خوش رہنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو اگنور کریں، اپنی زندگی سے کٹ آف کریں، اور ایسے لوگ آپ کو منہ پر نہیں کچھ کہتے بلکہ ان کی باتوں اور ان کے انداز سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کو میسر سہولتوں سے حسد رکھتے ہیں۔
آپ کو نظر بھی لگاتے ہیں اور اس سے آپ کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا یہ رویہ دیکھ کر آپ ان سے اپنی کوئی بھی خوشی، کوئی کامیابی یا کوئی چیز شیئر نہیں کرتے، آپ اپنی خوشی ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی کوئی اچھی بات یا اپنی کوئی خوشی یا اپنی کوئی نئی چیز ان کو بتا دی تو یہ ہائے ہائے لگا دیں گے، اور ایسے لوگوں کو اگنور کرنا بہتر ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از اگنور دا پیپل ہو ڈرین یو۔ کئی دفعہ ہمارے مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ میں تو خوش رہ ہی نہیں سکتی، میں ہنستی بولتی ہوں لیکن میں خوش نہیں رہ سکتی، مجھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی گھیر لیتی ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتی۔ فلاں بندی اگر میری زندگی میں نہ ہوتی نا تو میں خوش رہتی، مجھے تو فلاں انسان نے دکھی کر کے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سبھی کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انہیں ڈرین کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خوش نہیں رہنے دیتے، لیکن ایسے لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے۔ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ فلاں عورت یا فلاں بندی میری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس نے میری زندگی خراب کر کے رکھی ہوئی ہے اور مجھے خوش نہیں رہنے دیتی، یہی بندی مجھے ہر تیسرے دن، ہر چوتھے دن پریشان اور دکھی کر دیتی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا سیدھا سیدھا کہ آپ نے اپنی زندگی کا ریموٹ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی لائف کی چابی جو آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے تھی وہ آپ نے کسی اور کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ اس نے چابی گھمائی، آپ ہنسنے لگے، اس نے چابی گھمائی، آپ کو پریشان کر دیا اور آپ اداس ہو گئے۔ یعنی وہ بندہ یا بندی جیسے چاہ رہا ہے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ چاہے تو آپ خوش رہیں گے، وہ چاہے تو آپ ناخوش رہیں گے۔ تو یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ دوسروں کے کنٹرول میں ہیں۔ جو لوگ آپ کو دکھی، پریشان یا ناخوش کرتے ہیں نا، ان کے لیے ایک بات ضرور اپلائی کریں اپنے اوپر۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ انہیں بولیں لگے رہو، کرتے رہو، مطلب آپ نے ان کو شو ہی نہیں کرنا کہ آپ کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے دکھ ہو رہا ہے یا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے ان کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ تمہاری حرکتوں یا باتوں کی وجہ سے مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، تم لگے رہو، تم مجھے دکھی کر رہے ہو، کرتے رہو، مجھے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ مطلب آپ نے انہیں ٹوٹلی اگنور کرنا ہے، مطلب آپ نے ان پر دھیان ہی نہیں دینا اور اپنی خوشیوں کی چابی صرف اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو فرق کب پڑتا ہے؟ لوگوں کو فرق تب پڑتا ہے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو سمجھیں، جب آپ کی اپنی پلکیں گیلی ہوتی ہیں نا تو آئینہ بھی دھندلا نظر آتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی نیگیٹو تھاٹس کو اپنے مائنڈ میں نہ آنے دیں۔ یہ سوچیں کہ میں خوش رہ سکتی ہوں، مجھے خوش رہنا ہے۔ اپنی زندگی میں رہنے والے چند ٹاکسک لوگوں کی وجہ سے میں کیوں ناخوش رہوں؟ آپ لوگوں کو اتنی اہمیت ہی نہ دیں کہ ان کی وجہ سے آپ کو ناخوش رہنا پڑے۔ اسی طرح یہ بھی نہ سوچیں کہ میری تو قسمت ہی اچھی نہیں ہے، میں فلاں کی طرح نہیں ہوں، اس کی طرح ہوتی تو میں بھی خوش رہتی۔ دوسروں کی خوشیاں، سہولتیں اور آسائشیں دیکھ کر اپنے آپ کو بدقسمت نہ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ تو دیکھیں، خوش نصیب وہ نہیں ہوتے جن کا نصیب اچھا ہوتا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو اپنے نصیب سے خوش رہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از اگنور دا پیپل ہو نیڈ یو اوکیجنلی۔ خوش رہنا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیں، اگنور کریں جو آپ کو کسی موقع پر ہی یاد کرتے ہیں، یعنی جب ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، وقت پڑنے پر ہی وہ آپ کو یاد کرتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی اور نہیں ہوتا تب وہ آپ کو یاد کریں گے۔ اگر وہ کسی محفل میں یا لوگوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو آپ کا خیال ہی نہیں آتا، آپ کا پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں یا ان کو آپ سے کوئی کام ہوتا ہے، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر وہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از اگنور یور پاسٹ میموریز۔ بھولنے والی بات یاد ہے، اسی لیے تو زندگی اداس ہے۔ اگر آپ نے ماضی کو جانے نہیں دیا تو یہ ماضی آپ کو جینے نہیں دے گا۔ کسی نے ماضی میں 10 سال پہلے، 8 سال پہلے، 3 سال پہلے، 15 سال پہلے آپ کو ستایا ہوتا ہے، آپ کو تنگ کیا ہوتا ہے، پریشان کیا ہوتا ہے، آپ کی دل آزاری کی ہوتی ہے، آپ سے کام نکلوائے ہوتے ہیں، تو آپ ماضی کی ان سب باتوں اور سب معاملات کو سوچ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ ان چیزوں کو بدل تو نہیں سکتے نا، بیتی یادیں، بیتی باتیں سوچ کر ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ان باتوں کو سوچ سوچ کر آئے دن ان کو کسی کے ساتھ ڈسکس کر کے ہم اپنا نقصان ضرور کرتے رہتے ہیں اور ناخوش رہتے ہیں۔ فلاں بندی یا فلاں رشتہ دار نے مجھے 4 سال 6 سال پہلے یہ بات سنا دی تھی، لیکن میں نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں سوچ کر آپ اندرونی طور پر بہت زیادہ دکھی ہوتے رہتے ہیں، سٹریس میں آ جاتے ہیں، ٹرامیٹائز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس کو اگنور کریں۔ کیوں ان لوگوں کو آپ اتنی اہمیت دے کر اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ لوگوں کی وجہ سے اپنی خوشیوں کے دشمن نہ بنیں، اپنے آج کے بارے میں سوچیں تاکہ ہم اپنا کل بہتر کر سکیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو کھو گیا سو کھو گیا،
اب اپنے آج کو بہتر بنائیں۔ اگر پاسٹ میں آپ کے کسی بھی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تھا، آپ پر الزام لگایا تھا، آپ کی دل آزاری کی تھی، آپ سے کام نکلوائے تھے، تو اب آپ اپنے ساتھ اس کو یہ نہ کرنے دیں۔ اب آپ اس کو سبق سکھا دیں۔ ماضی کی پریشان کن اور تلخ باتوں کو بھلا دیں، وہی باتیں یاد رکھیں جو آپ کے فیس پر سمائل لائیں، اور وہ باتیں بالکل بھول جائیں جو ماتھے پر شکن لائیں۔ بری باتوں، بری یادوں، قصے کہانیوں کو اپنی زندگی اور اپنے ذہن سے نکال دیں اور اچھی باتوں کو یاد کریں۔ یہ آپ کی صحت کے لیے اور خوش رہنے کے لیے اچھا ہے۔ موو آن کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ از ریموو ایکسٹرا آرڈینری ایکسپیکٹیشنز۔ تکلیفیں، پریشانیاں خود بخود کم ہو گئیں جب اپنوں سے امیدیں کم ہو گئیں۔ اصل میں ہم نے اپنوں سے بہت امیدیں وابستہ کی ہوئی ہوتی ہیں، اور حد سے زیادہ امیدیں اکثر دکھ دیتی ہیں۔ دل ٹوٹنے پر بھی اکثر اتنا درد نہیں ہوتا جتنا امید ٹوٹنے پر ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اگر کسی سے بہت امید رکھی ہوتی ہے نا اور وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی سے بلا وجہ کی امید رکھیں ہی مت۔ جب آپ کسی سے امید رکھتے ہیں نا کہ میں نے اس کا کام کیا ہے تو وہ بھی میرا کام کرے گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ سیلفش ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنی مرضی سے اس کا کام کیا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح اتنے ہی ظرف والا ہو۔ جس طرح آپ نے اس کا کام ٹائم لگا کر اور پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ محنت سے کیا ہے، اگلا بھی آپ کا کام ویسے ہی کرے۔ تو اس قسم کی امیدوں کو اگنور کریں، کیونکہ یہ امیدیں آپ کو خوش نہیں رہنے دیتی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ کیوں کسی کی پرواہ کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں سے اتنی امیدیں کیوں ہیں؟ فلاں کو میرا یہ کام کرنا چاہیے تھا، اس کو میرے ساتھ اس طریقے سے بات کرنی چاہیے، میں نے اس کا کام کیا تو اس نے بھی میرا کام کرنا ہے۔ اس طرح کی جو ایکسٹرا آرڈینری امیدیں یا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو پریشانی کی طرف ہی لے کر جاتی ہیں۔ صرف اپنے آپ سے امید رکھیں، اپنوں سے نہیں، پھر دیکھیں آپ خوش رہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو سہنا پڑتا ہے، اور بہت ساری باتوں، معاملات اور لوگوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو 6 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان پر امپلیمنٹ کریں، آگے بڑھیں اور خوش رہیں۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کانٹینٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی نیو پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل، پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود دا برانڈ نیو کانٹینٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz, keep smiling and take care a lot.